ہم اس کے بعد کیف بن جیلانی جو ابتدائی اول اور 9th کلاس کے طالب علم ہیں، نماز کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ ان کا تعلق وجےواڑہ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور مہمانان اعظام اور دینی ملی و اسلامی بھائیوں، آج کی اس مبارک محفل میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کے علاوہ تمام عبادتیں زمین پر نازل ہوئی۔ غور کریں، توحید زمین پر، روزہ زمین پر، زکوٰۃ زمین پر، حج زمین پر، مگر نماز آسمان میں۔ محترم سامعین، خود بھائی صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ بھائی صرف جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ بھائی صرف عید الاضحیٰ یعنی عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہماری حالت ہے 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 والی جمعہ کی، کھاٹ والی جنازے کی، 360 والی عید الاضحیٰ یعنی عید کی۔ اور بس اللہ اللہ خیر وسلم۔ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھے؟ ہم نماز اس لیے پڑھے کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جو نماز پڑھے وہ مومن ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کو نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے نہ جائے، جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے اذا حضبه امر صلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے دین کا اتنا اہم ستون کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان کو
उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं गोया हमारी हालत उन मुनाफिकों से बदतर है। हमारा हाल तो ये है, अजान होती रहती है और हम टीवी में, म्यूजिक में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल हो रहते, हमारे कानों पर जूते नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, तुमको किस जुर्म की पादाश में जहन्नम की सजा मिली, तो वो अपना पहला जुर्म ही बतलाएंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नमाज की पाबंदी कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह, तुम अपने बच्चे को नमाज का हुक्म देते रहो, वह अपना उसे बेसिनी जो वो 7 साल के हो जाए, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अश्र, और जब वो 10 साल के हो जाए तो नमाज ना पढ़े तो नमाज की खातिर उनको मारते रहो। गौर कीजिए, 10 साल के बच्चे को नमाज ना पढ़ने पर मारने का हुक्म दिया जा रहा है, हालांकि वह भी नाबालिग है, किसी चीज का शरीयत में मुकल्लफ नहीं है। इसी से अंदाजा लगा है कि हमारी शरीयत की नज़र में नमाज की क्या कदर व कीमत है और यह किस कदर अहम इबादत है। इसलिए आज ही से ठान लीजिए कि आज से इंशाअल्लाह हम नमाज के मामले में कोई कोताही नहीं करेंगे, उसकी मुकम्मल पाबंदी करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को उसकी अहमियत को समझने और उसकी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।